میں صحن میں بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی جو میری بہو کے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا میری بات سنو۔ میرے بلانے پر وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر میرے سامنے آ بیٹھا۔ میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا جو میں اپنے بیٹے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو بیٹے، تم مجھے اپنی ماں مانتے ہو تو تمہیں میری ایک بات سننا ہی پڑے گی۔ جی امی جان، کہیں کیا بات ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیل چکے تھے۔ بیٹا، ابھی تم اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہو، مگر یہ مت بھولو کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے تمہیں پالا ہے، میں تمہارے لیے جو سوچتی ہوں وہ سب سے بہتر ہے۔ مجھ سے زیادہ خیر خواہ تمہارے لیے کوئی نہیں ہے۔ مجھے ابھی یعنی تھوڑی دیر پہلے ہی تمہاری بیوی کے بارے میں ایک ایسی معلومات پتہ چلی ہے جو سننے کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ یہ ہمارے گھر رہنے کے قابل ہے۔ میرا بیٹا یہ بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ کیا بات ہے ماں، مجھے بتاؤ نا۔ نہیں بیٹا، میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ اگر تو میرا فرما بردار بیٹا ہے تو اس بات کو یہیں ختم کر دے۔ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو فی الحال اپنی زوجہ کا درجہ نہ دو، تاکہ اگر ہمیں اسے اپنے گھر سے نکالنا بھی پڑے تو کوئی مشکل نہ ہو۔ بیٹا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ پہلے ہی دن میں نے اپنے بیٹے پر جو وار کیا تھا وہ اس کے ذہنی سکون کو برباد کرنے کا باعث بن سکتا تھا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا بیٹا سر جھکا کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے کمرے سے تھوڑی بہت لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آئیں، جنہیں میں برداشت کر کے سنتی رہی، اور پھر ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو چکا ہے، مگر اس سب کے پیچھے ایک وجہ تھی جو میں آگے چل کر بتانا بھی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب میری کہانی سے سبق سیکھیں۔ خیر، میں نے اگلے دن اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، ابھی تک میں جس معاملے کی تلاش میں ہوں میں اس کے سرے تک نہیں پہنچ سکی۔ تم ایسا کرو، روزگار کے سلسلے میں کہیں شہر چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے تب تک تمہاری بیوی کی اصلیت بھی معلوم ہو جائے، تب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فی الحال اس کے بارے میں جاننا بڑا مشکل کام لگ رہا ہے۔ میرے بیٹے نے میری بات سنی تو پریشان ہو کر گھر سے نکل گیا۔ یقیناً وہ نوکری کی تلاش میں گیا تھا اور یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی۔ خیر، میرا بیٹا اگلے ہی دن نوکری کے لیے بڑے شہر کراچی چلا گیا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ اپنا خیال رکھنا، اور جب میں کہوں واپس آ جانا، اپنا رابطہ نمبر رکھنا تاکہ میں تم سے رابطے میں رہوں۔ مختصر یہ کہ شادی کے دوسرے ہی دن میرا بیٹا شہر چلا گیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی بہو نگین کو میں نے اسی وقت بلا کر کہا، نگین بیٹی، میری بات سنو۔ اس گھر میں تمہارا شوہر نہیں ہے، اکیلی لڑکی کا تو کوئی کمرہ نہیں ہوتا۔ میری بیٹی اپنے میکے سے آ رہی ہے، اس کا پہلوٹی کا بچہ ہے۔ تم ایسا کرو، یہ کمرہ خالی کر دو۔ میری بیٹی آئے گی تو کہاں رہے گی؟ میری بات پر بہو بھی غصے سے بھڑک اٹھی۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو ابھی بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں، اور پھر میرا شوہر، وہ تو کل مجھ سے لڑائی کر کے گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ اب تو مجھ سے اس سے بات کرنا ہی پڑے گی۔ آخر اگر اسے میں قبول نہیں تھی تو پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ میں اس کی نادانی پر ہنس پڑی۔ تو کیا خواب سوچ رہی ہے میری بیٹی؟ تیرا شوہر اگلے 6 مہینے کے لیے گھر نہیں آئے گا، اس لیے جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کر، ورنہ اس گھر سے بھی جائے گی۔ یہ کمرہ تو دور کی بات ہے۔ میری بات سن کر بہو کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور دوسرا گزر گیا۔ وہ بیچاری غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اس میں اکڑ تو تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بے سہارا تھی، اور میں اسے اسی مقصد کے لیے تو بہا کر لائی تھی کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ صرف زبان چلا سکتی تھی، عمل نہیں کر سکتی تھی۔ میری بات پر میری بہو رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی بھی نہیں دی اور کمرہ خالی کرنے کا کہا۔ شام تک وہ اپنی موٹی موٹی چیزیں کمرے سے نکال چکی تھی۔ میں نے بہو کو پیچھے والا سٹور روم خالی کر کے دے دیا۔ یہ سٹور روم اکثر بند رہتا تھا، اس میں کسی قسم کی حرکت یا پھر کوئی آنا جانا نہیں تھا، اس لیے یہ کمرہ میرے کام کا نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہو کو دے دیا۔ اس کمرے میں بدبو بھی تھی اور بہت عجیب سا تھا۔ اسی بہانے کمرہ بھی صاف ہو جائے گا، یہ سوچ کر میں نے اپنی بہو کو اس کمرے میں جانے کا کہہ دیا۔ اگلی صبح میری بیٹی جو کہ 3 ماہ سے تھی، اسے میں گھر لے آئی۔ اس سے میں بہت پیار کرتی تھی، وہ میری سگی اولاد جو تھی۔ میرا بیٹا میرے شوہر کی دوسری اولاد تھا، اور اس سے میں چاہ کر بھی محبت نہیں کر سکی۔ اگرچہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، مگر میں آج بھی اسے ماں بن کر نہیں چاہ سکی۔ بہرحال مجھے اور میری بیٹی کو ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی، جس سے ہم جو چاہتے کام کرواتے، وہ بھی سارا دن ہمارے کام کرتی رہتی۔ مگر ایک دن کی بات ہے، وہ صبح دیر سے اٹھی۔ میں اس کے کمرے تک چلی گئی کیونکہ ابھی تک اس نے ناشتہ نہیں بنایا تھا اور مجھے اسی بات کی تشویش تھی۔ دروازہ بجانے پر بھی جب بہو نے دروازہ نہ کھولا تو مجھے تشویش ہوئی۔
میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ ہم دونوں نے مل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اسے آوازیں بھی دیں مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میں نے سوچا پڑوس سے ساجد علی کو بلاتی ہوں جو تالے وغیرہ کھولنے کا ماہر تھا۔ ساجد علی تھوڑی ہی دیر میں آ گیا مگر اسی وقت بہو کمرہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ تو جان بوجھ کر ہمارا تماشا بنوانا چاہتی ہے نا؟ میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا، مگر میں یہ حیران رہ گئی کہ بہو کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان، ٹوٹی ہوئی، مجبور، لاچار لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے رحم آ گیا۔ میں نے ساجد علی کو واپس بھیج دیا اور اپنی بیٹی کو چائے بنانے کا کہا۔ میری بیٹی بھی اس معاملے سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بہرحال میں نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں خود اپنی بہو کے پاس آ گئی۔ اس کی حالت واقعی تشویشناک لگ رہی تھی۔ میں اس سے پہلے کہ اس سے کوئی بات کرتی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بہو کے بے ہوش ہونے کی دیر تھی کہ میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ غریب گھر کی بچی تھی، کل کو اس کی ذمہ داری ہم پر آتی، ہم لوگوں کو کیا جواب دیتے؟ میں نے جلدی سے اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا مگر اس نے مجھے منع کر دیا۔ کہنے لگی، اماں مجھے اس کمرے میں گھٹن ہوتی ہے تو مجھے کوئی اور کمرہ دے دو، اوپر جو منزل بنی ہے وہاں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو، وہ تو ویسے بھی خالی ہوتی ہے، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہو کی بات پر میرا دل نرم پڑ گیا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، یہ کمرہ گھٹن زدہ تھا اور گرمیوں میں تو یہاں رہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے غریب کی بیٹی سمجھ کر اس کال کوٹری میں پھینک تو دیا تھا مگر وہاں اس کا رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ بہرحال میں نے اسے کہہ دیا کہ تم فکر نہیں کرو، کل سے تم بھلے اوپر والے کمرے میں رہ لینا۔ میری بات پر وہ خوش ہوئی تھی اور پھر اگلے ہی دن میں نے اسے اوپر والی منزل پر بھیج دیا۔ وہاں پر بجلی کی سہولت نہیں تھی کیونکہ وہ بھی نئی نئی بنی تھی اور ہم نے کافی عرصے سے کام نہیں کروایا تھا۔ جب سے میرا بیٹا بے روزگار ہوا تھا، گھر کا کام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ بہرحال ایک بار پھر میں نے خود غرضی سے کام لیا اور بہو کو اوپر والی منزل پر بھیج دیا۔ بہو نے خوشی خوشی اپنا بستر لگایا اور بنا کچھ کہے اوپر والی منزل پر چلی گئی۔ میری بیٹی جو یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی، میرے پاس آ کر رازداری سے کہنے لگی، اماں آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اوپر کیوں جا رہی ہے؟ کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے، آپ اس قدر معصوم کیوں ہیں؟ اس کو آپ نے اکیلے اوپر رہنے کے لیے بھیج دیا، جوان لڑکی ہے، شوہر گھر سے دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ہم بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ بیٹی کی بات سن کر میں مسکرانے لگی، نہیں بیٹا مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں، ویسے بھی میں نے کون سا اسے بسانے کے لیے یہاں لایا ہے، جو کرتی ہے کرنے دو، بغاوت کرے گی تو اس گھر سے اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا اور پھر تمہارا بھائی کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لے گا۔ ایک بار اگر اسے شادی کے نام سے چڑ ہو گئی نا تو پھر تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہمارے لیے کتنے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ وہ عورت کے نام سے نفرت کرے گا اور ہم اس کے لیے اللہ میاں کی گائے لا کر اس سے اپنی خدمتیں کروائیں گے۔ میں خود غرضی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ میری بیٹی بھی میرے ارادوں پر مسکرانے لگی۔ رات کو میں اور میری بیٹی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئے، تبھی اوپر والی منزل سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو میں نے اور میری بیٹی نے دھیان نہیں دیا مگر جب نگین کے چیخنے کی آوازیں زیادہ ہو گئیں تو ہم بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے نگین کے ساتھ جو وہ یوں چلا رہی ہے؟ میری بیٹی فکر مندی سے بولی، فکر نہیں کرو، مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈر گئی ہے، ابھی جا کر دیکھتی ہوں اور خوب سناؤں گی، اس لڑکی نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں یہ کہتی اپنے کمرے سے گئی اور اوپر سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نگین چیخیں مار رہی تھی اور اس کا وجود زمین پر گرا پڑا تھا، اس کے چہرے سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت بھی ہوئی اور تشویش بھی۔ منحوس ماری، تو نے سارے محلے والوں کو خبر کر دی؟ ایسا کیا کر دیا تو نے کہ چہرے سے خون آنے لگ گیا؟ ایک پل آرام سے نہیں رہ سکتی؟ میں اپنی بہو کو ڈانٹنے لگی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے بولی، اماں میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بچا لو۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ آس پاس تو ایسی کوئی بھی گھر یا چھت نہیں تھی جس سے میری بیٹی یا بہو کو خطرہ ہوتا۔ میں خود بھی بیٹی والی تھی، محلے کے لوگوں کا شک خود پر اور اپنی بیٹی کے لیے مول نہیں لے سکتی تھی، آخر وہ بھی گھر والی تھی، کل کو اس کے لیے کچھ ہو جاتا تو میں برداشت نہ کر پاتی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی کیونکہ نگین کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دی تھیں اور اسی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ 2-3 بزرگ ہمارے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے تھے۔ میں ویسے بھی کسی کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اب اگر میں اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جاتی تو ساری ذمہ داری ہم پر آتی۔ وہ بزرگ جو ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے
میں نے ان کو اپنا مسئلہ بتا کر مدد کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا بی بی تم فکر نہیں کرو، تم ہماری ذمہ داری ہو کہ تمہارا بیٹا شہر میں کمانے گیا ہے، ہم تمہاری بہو کو ہسپتال لے جائیں گے، تم چاہو تو گھر رہو یا پھر ہمارے ساتھ چلو۔ ان بزرگوں نے اپنے بیٹے سے کہا۔ پھر میں، میری بیٹی اور میری بہو ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنی بہو کو اپنی گود میں لٹا رکھا تھا کیونکہ اس کی حالت واقعی خراب تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ کافی دیر کے بعد میری بہو ہوش میں آئی اور اس کے بعد نرس نے مجھے خوشخبری سناتے ہوئے کہا مبارک ہو، آپ کی بہو اور بچہ دونوں ہی سلامت ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نرس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بہو تو ابھی تک کنواری ہے۔ میری بات پر نرس ہنس پڑی۔ اماں جی، لگتا ہے آپ کی نظر کمزور ہے، آپ کی بہو تو پچھلے 2 مہینے سے امید سے ہے، ماشاءاللہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ نرس کی بات سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میرے بیٹے نے کیا مجھے دھوکہ دیا؟ اس وقت اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ یہ سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں نے اسی وقت اپنے بیٹے کو فون ملانے کا فیصلہ کیا، مگر ہسپتال میں یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ بہو کو بھی مزید علاج کی ضرورت تھی، اسی لیے ڈاکٹرز نے اسے گھر آنے نہیں دیا۔ تقریباً 1 دن بعد انہوں نے بہو کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا۔ میں اپنے بیٹے کا فون بار بار ملا رہی تھی مگر اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تیسرے دن جا کر جب اس نے فون اٹھایا، میں نے اپنے بیٹے کو خوب سنائی اور اسے اس کی اولاد کی خوشخبری بھی دی۔ میری بات سن کر وہ بھی سناٹے میں آ گیا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے اور اس کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے نتیجے میں آپ کو یہ خبر سننے کو ملے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کے قریب ہی نہیں گیا۔ آپ پتہ کریں، کوئی اور بات ہوگی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، لگتا ہے کہ آپ کا شک بھی بالکل ٹھیک تھا۔ بیٹے کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ معصوم لگنے والی لڑکی اس قدر بد کردار ثابت ہوگی۔ میں نے جا کر اسے چٹیا سے پکڑ لیا۔ بتا، کس کا گناہ پال رہی ہے اپنی کوکھ میں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں جی، میں کچھ نہیں جانتی، میں بے قصور ہوں، بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کسی کو دیکھا تک نہیں۔ آپ تو خود جانتی ہیں کہ میں اکیلے کمرے میں ہی رہتی ہوں، چھت سے تو کوئی ہمارے گھر تک آ بھی نہیں سکتا۔ پھر چھت پر گئے ہوئے مجھے 1 ہی تو دن ہوا ہے، یہ بات تو 2 مہینے پرانی ہے۔ تب تو میں اس اسٹور کے علاوہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی۔ آپ بتائیں، کیا اس میں میری کوئی غلطی ہے؟ میری بہو رونے لگی، اس کے آنسو واقعی سچے لگ رہے تھے۔ اس نے قرآن کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اب میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اب کیا کروں، تو ہی مجھے بتا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ بیٹے کی طرف سے بھی شدید بے چینی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اپنی بیوی کو اسی وقت طلاق بھی دے چکا تھا، مگر میں اس لڑکی کو اپنے گھر سے یوں نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ مکمل سچ کا اندازہ ہونے کے بعد اسے اپنے گھر سے بہانہ بنا کر رخصت کروں، ورنہ تو محلے والے یہی کہیں گے کہ تم اپنی بہو کو نہ سنبھال سکی جبکہ تمہارا بیٹا اس شہر میں نہیں ہے۔ اور پھر ان کو یہ بھی تو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان بندش قائم کر رکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاتی، میری بیٹی نے مجھے ایک مشورہ دیا اور وہ کمال کا مشورہ تھا۔ کہنے لگی، اماں، سائمہ آپا کی گود ویسے بھی خالی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ بیٹا آپ انہیں دے دینا، وہ تو ویسے بھی اس کے بدلے میں آپ کو اچھا خاصا نواز سکتی ہیں۔ اس لڑکی کو یہیں رہنے دیں، جب یہ بچہ پیدا کر لے گی تو ہم سائمہ خالہ کو دے دیں گے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے بلکہ ہمیں اور فائدہ ہو۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں اشش کر اٹھی۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، اس کا مشورہ مجھے ماننا چاہیے تھا۔ کوئی حرج نہیں تھی کہ میں اپنی بہو کو یہ بچہ پیدا کرنے دیتی اور پھر اس بچے کے اچھے دام لگا کر اپنی زندگی سنوار لیتی۔ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملائی اور پھر 9 مہینے انتظار کرنے لگی کہ کب میری بہو بچہ پیدا کرے اور میں اسے اس گھر سے چلتا کروں۔ مجھے بھی اس کے کردار پر یقین تو تھا، مگر یہ بات خود میری سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے باہر کسی سے ملتے جلتے یا اس میں کوئی مشکوک بات نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہر وقت گم سم سی رہتی تھی۔ اس کا 5واں مہینہ شروع ہوا تو اس کی حالت خراب رہنے لگی۔ چہرہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ دیکھنے سے بھی خوف آتا، جبکہ بچے کا وزن تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 6 مہینے شدید تکلیف کے باعث مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر ہم حیران ہی نہیں بلکہ کافی حد تک خوفزدہ بھی ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بہو کے پیٹ میں بچہ انتہائی خطرناک حد تک بڑا ہو چکا ہے۔ اگر یہ سائز میں اور زیادہ بڑھے گا تو آپ کی بہو کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ 100 آپریشن کر کے بچہ نکالنا پڑے گا۔ ہم سب حیران تھے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا۔
کہ چھٹے ہی مہینے بچے کے لیے اتنی زیادہ مشکلات بن رہی ہیں، لیکن جب ڈاکٹرز نے آپریشن کیا تو وہ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ بکری کے مشابہ ایک جانور نما بچہ تھا، جسے دیکھتے ہی اسٹاف کی چیخیں نکل پڑیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسا بچہ نہ دیکھا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں سنا تھا۔ مجبوری کے تحت ڈاکٹرز کو فوری طور پر اسے زہر دے کر مارنا پڑا تھا، کیونکہ وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک خطرناک مخلوق دکھائی دے رہا تھا۔ اس بچے کو دفنانے کا وقت آیا تو ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ بچے کو غسل دے یا پھر اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرے۔ بات ہمارے علاقے کے بزرگوں تک پہنچی، وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے اس بچے کو بغیر کسی مذہبی رسومات کے دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ سب حیران بھی تھے، مگر پھر ان کی بات نے سبھی کے ذہنوں کو منور کر دیا۔ کہنے لگے، اس دنیا میں اللہ کی کئی مخلوقات بستی ہیں، اسی مخلوق میں ایک جنات بھی ہیں۔ ہاجرہ بی بی، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اس ویران کمرے میں رکھا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ کاش کہ آپ اپنی بیٹی کی طرح اپنی بہو کو بھی سمجھتیں تو یہ حادثہ رونما نہ ہوتا، مگر آج کل کی عورتوں میں صبر اور برداشت تو ختم ہو گیا ہے۔ دیکھو تم نے اس غریب کا کیا حال کر ڈالا۔ انہوں نے بہو کی طرف اشارہ کیا جو شدید کمزور اور پیلی سرد ہو گئی تھی۔ مولانا صاحب نے دم کی ہوئی چینی بھی مجھے دی کہ میں اپنی بہو کا علاج اس سے کروں، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بہو چند دنوں میں ہی دم توڑ گئی، وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دوسرے جہاں رخصت ہو گئی۔ میرا بیٹا جو اس صدمے سے دل برداشتہ تھا، دوبارہ اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور میں جو اپنے بیٹے کو برباد کر کے اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی، اب بے سکون بیٹھی اپنے ماضی کو کوس رہی ہوں، کیونکہ میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس سے نہ ہی مجھے کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی کوئی حاصل ہوا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ میری ہدایت اور گناہوں کی معافی کے لیے